بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرمایا کہ وذر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ ضرور امر جمع کا صیغہ ہے کہ اس کے بعد تجارت، لین دین، خرید و فروخت سب چھوڑ دو، امر کا صیغہ ہے، تو چھوڑنا فرض ہے۔ اور اگر نہیں چھوڑو گے، جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ چل رہا ہے، اذان ہو چکی اور آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس وقت وہ خرید و فروخت حرام ہوگی۔ جو چیز کماؤ گے وہ حرام ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے امر سے بغاوت اختیار کی آپ نے۔ تو وذر البیع، لازمی طور پر خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، لازمی طور پہ چھوڑ دو۔ اور فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جمعے کے لیے تیار ہونا، مسجد میں آنا، جمعے کا اہتمام کرنا اور تجارتوں کو چھوڑ دینا، خرید و فروخت کو چھوڑ دینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم یہ بہتر سمجھتے ہو کہ ہم اس موقع پر کمائیں، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، اجتماع بہت بڑا ہے اور لوگ خرید و فروخت بھی کریں گے تو ہمیں کمائی کا اچھا موقع ملے گا۔ لیکن یاد رکھو، وہ کمائی کے مواقع چھوڑ دینا، خرید و فروخت کو چھوڑ دینا اور جمعے کے لیے جانا، صرف جمعے کا اہتمام کرنا تمہارے لیے بہتر۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ جو ایک عارضی نفع تم کو حاصل ہوگا یہ بہتر ہے، ہرگز نہیں۔ جو اللہ جانتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو اللہ بہتر جانتا ہے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے کہ تجارتیں چھوڑ کر، خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ اور جمعے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرو، جمعے کے مبارک اعمال انجام دو۔ نبی علیہ السلام نے بہت سے آداب بیان فرمائے ہیں، بہت سے آداب کا ذکر فرمایا ہے، مثلا جمعے کے دن غسل کرنا اور اچھا لباس پہننا اور خوشبو استعمال کرنا، مسواک کرنا، یہ سارے امور جمعے کے حوالے سے کتب سنت میں موجود ہیں۔ مثلا نبی علیہ السلام کی حدیث ابو سعید خدری کی روایت سے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعے کا غسل ہر بالغ انسان پر فرض ہے، ہر بالغ انسان پر فرض ہے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، کہ جب تم جمعے کے لیے آؤ تو لازمی غسل کر کے آؤ۔ تو غسل کرنے کا حکم آپ نے دیا ہے، حکم آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حق اللہ علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام، یہ اللہ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7ویں دن غسل کرے، یعنی جمعے کے دن، اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ غسل نہیں کرو گے تو اللہ کے حق کی پامالی ہے یہ۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، من غسل واغتسل یوم الجمعہ وبکر وابتکر ومشى ولم یرکب، کہ جو بندہ جمعے کے دن غسل کرے اور کرائے، غسل یغسل تغسیلا، باب تفعیل سے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، غسل کرائے، اور واغتسل غسل کرے، یعنی خود بھی کرے اور کرائے بھی۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ جمعے کے دن جو رات ہے جمعے کی، اس رات بیوی کا قرب بابرکت ہے، تو خود بھی غسل کرے، اسے بھی کرائے، یعنی خود بھی غسل کے قابل ہو، وہ بھی غسل کے قابل ہو۔ یعنی اس میں ایک اشارہ ہے جمعے کی رات بیوی سے حسن تعلق اور صحبت اور معاشرت اور غسل کرنا اور کرانا۔ تو من غسل واغتسل یوم الجمعہ،
جو جمعے کے دن غسل کرائے اور غسل خود بھی کرے، وہ بکر و ابتکر، اور جلدی مسجد کی طرف جائے، اور جلدی یعنی جانے میں اجرت اور جلدی اختیار کرے. یہ لازمی نہیں کہ آپ اذان کے ساتھ جائیں، بلکہ قبل از وقت پہنچے. یہ دن بہت سے اذکار کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت ہے، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پڑھنا، اور کثرت سے نوافل. ایک حدیث میں ثم صلی ما قدر لہ، مسجد میں جلدی پہنچ کر نماز پڑھتا رہے جو اس کے مقدر میں. تحدید نہیں ہے 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھے. جمعے سے قبل کی رکعتوں کی تحدید نہیں ہے، جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے، حتیٰ کہ زوال کا اعتبار بھی نہیں. سجدوں پر سجدے کرے. مسند احمد میں یہ حدیث پڑھی ہم نے، ایک بوڑھے شخص کو دیکھا گیا نفلوں پر نفل پڑھتا جا رہا ہے جمعے کے دن. تو کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور کہا کہ کچھ اندازہ بھی ہے آپ کتنی رکعات پڑھ رہے ہیں؟ بس پڑھتے جا رہے ہیں. تو اس شخص نے کہا اخبرنی حبی ابو القاسم، مجھے میرے پیارے ابو القاسم نے بتایا تھا، اور یہ کہہ کر رو پڑا. نبی علیہ السلام کی یاد آ گئی. کیا بتایا تھا؟ کہ جو انسان سجدے کرتا جائے اللہ تعالیٰ ان سجدوں کے بدلے اسے جنت کی رفعتیں اور درجات اولا عطا فرمائے گا. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ یعنی قبل از وقت پہنچ جانا. حافظ رجب فرماتے ہیں کہ بعض سلف صالحین جمعے کے دن جایا کرتے تھے اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر، ورنہ رات کو ہی نکل جاتے، رات کو اٹھتے اور اپنی تیاری کر کے، اندھیرا ہے، چراغ ہاتھ میں لے کر نکل پڑتے کہ تہجد بھی وہیں جا کر پڑھیں گے، فجر بھی وہیں جا کر پڑھیں گے. اور یہ وقت جو ہے سارا جمعے کا یہ مسجد میں گزاریں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور اس کا ذکر و اذکار کرتے ہوئے. تو فرمایا کہ جو بندہ اس طرح غسل کرے اور کرائے اور جلدی روانہ ہو جائے مسجد کی طرف، وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكَبْ، اور پیدل چلے اور سوار نہ ہو. پیدل چلے اور سوار نہ ہو. وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اور امام کے قریب بیٹھے، وَاسْتَمَعَ، اور خطبہ سنے، لم یلغو، اور کوئی لغو کام نہ کرے، نہ کوئی بات کرے، نہ کوئی اشارہ کرے، نہ وہ کسی دھاگے سے یا کینکریوں سے کھیلے. تو کان لہ بکل خطوۃ، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے اجر سنۃ، 1 سال کا اجر، 1 سال کی نیکیوں کا اجر. صیامہا و قیامہا، کہ سال بھر کے روزے اور سال بھر کا قیام، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی عبادت کا اجر دے گا. وہ سال جو دن میں روزہ ہو اور رات کو قیام ہو. ابن کثیر فرماتے ہیں اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں اور بہت سی اسانید اور الفاظ سے یہ حدیث وارد ہے. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، جمعے کے دن غسل کرے جنابت والا غسل، ثم راح فی الساعۃ الاولی، اور پھر پہلی گھڑی میں جمعے میں پہنچ جائے، فکأنما قرب بدنا، گویا اس نے اونٹ کی قربانی دی ہے. ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو بندہ دوسری گھڑی میں مسجد میں داخل ہو، فکأنما قرب بقرہ، گویا اس نے گائے کی قربانی دی. ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، اور جو تیسری گھڑی میں پہنچے، فکأنما قرب کبشا اقرا، تو گویا اس نے سینگ والے مینڈے کی قربانی دی. ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، اور جو چوتھی گھڑی میں پہنچے، فکأنما قرب دجاجہ،
گویا اس نے مرغی کی قربانی دی، یعنی مرغی کی سخاوت کی. من راح فی الساعۃ الخامسہ، اور جو پانچویں گھڑی میں داخل ہو، فکأنما قرب بیضا، بھائی اس نے انڈے کی قربانی دی، انڈا خرچ کیا، کسی غریب کو انڈا دے دیا. فإذا خرج الامام حضرت الملائکہ، جب امام نکلتا ہے خطبہ جمعہ کے لیے تو ملائکہ بھی اپنے دفاتر لپیٹ دیتے ہیں. یستمعون الذکر، اور امام کی نصیحتوں کو اور اس کی باتوں کو سنتے ہیں. یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. تو کتنے فضائل ہیں. ان فضائل کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ قبل از وقت مسجد میں پہنچا جائے، حاضری دی جائے اور ذکر و اذکار کیا جائے، اور یہ فضیلتیں سمیٹی جائیں. یعنی پہلے آنے والے کے لیے اونٹ کی قربانی، بعد میں آنے والے کے لیے گائے کی قربانی. اور پھر جب امام آ جاتا ہے تو ملائکہ اپنے دفاتر لپیٹ دیتے ہیں، رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام ملائکہ کے دفاتر میں نہیں آتا، اس کا نام نہیں لکھا جاتا. وہ آنے والا کوئی بھی ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی آجر ہو، کوئی اعلیٰ منصب والا ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، جو مرضی ہو، اب اس کے نام کا اندراج نہیں ہوگا. بس وہ آیا ہے، اس نے فرض ادا کر دیا، لیکن جو اجر ہے، ثواب ہے، اس سے محرومی ہے. یعنی کتنا بڑا اجر ہے. تو یہ جمعے کے اہتمام کے فوائد ہیں. اور نبی علیہ السلام نے بعض حدیث میں فرمایا کہ جب اس طرح قبل از وقت آؤ گے، امام کے قریب بیٹھو گے، کوئی لغو کام نہیں کرو گے، تو اللہ رب العزت اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے سارے گناہ معاف کر دے گا. یعنی جو گناہ آپ نے کیے ہی نہیں وہ سارے بخشے جائیں گے. بلکہ فرمایا کہ زیادت و ثلاثۃ ایام، 3 دن اور، یعنی 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعے کے اس اہتمام پر، جلدی آنے پر، اچھے اہتمام پر، امام کی باتیں سننے پر، نماز ادا کرنے پر، اور پھر بندہ خاموشی سے گھر لوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ 10 دن کے گناہ اس کے معاف فرما دیتے.